learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے ہم اپنی سورہ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ مختصر سا اس کا تعارف پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ البقرہ قرآن پاک کی سب سے طویل صورت ہے۔ اس کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ تو اس کا نام البقرہ سے مراد گائے ہے۔ اس صورت میں ایک خاص گائے کا ذکر ہوا ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ البقرہ ہے۔ سورہ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ اور آل عمران قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی اور اس کی سفارش کریں گی۔ اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور یہ سورہ باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے والی۔ اسی طرح ایک دفعہ سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی، تو ان کا گھوڑا جو پاس ہی بندھا ہوا تھا وہ اچھلنے لگا، تو انہوں نے قرات بند کر دی، تو گھوڑا بھی رک گیا۔ انہوں نے پھر دوبارہ قرات شروع کی، تو پھر ایسے ہی ہوا، تیسری دفعہ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ میرا بچہ سو رہا ہے، کہیں گھوڑا جو ہے وہ اس کے اوپر پاؤں نہ رکھ دے۔ تو انہوں نے قرات بند کی اور بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ تو اوپر جیسے ہی نظر کی آسمان کی طرف، تو ان کو ایک جگمگاتا ہوا روشنی سے بھرپور بادل نظر آیا، جو جیسے ہی انہوں نے اوپر دیکھا تو وہ اوپر کو اٹھ کر غائب ہو گیا۔ وہ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو فرمایا کہ سارا واقعہ بیان کیا، کہ تو نبی پاک نے فرمایا، یہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سن کر تمہارے پاس آ گئے تھے۔ اگر تم قرات بند نہ کرتے تو یہ صبح تک رہتے اور مدینہ کا ہر شخص انہیں دیکھتا۔ یہ صحیح بخاری میں بیان ہے یہ روایت۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ قطع یعنی کہ کٹے ہوئے حروف ہیں، جو کہ اکٹھے لکھے جاتے ہیں لیکن ان کو پڑھا الگ الگ جاتا ہے۔ ان کا مطلب تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کیا مطلب ہے ان کا، ان پر لیکن ایمان لانا فرض ہے، اور ہمیں ان کے معنی کی تلاش میں نہیں جانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کوئی ان کی تفسیر بیان نہیں کی، لیکن ان پر یقین رکھنا جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مقصد بیان نہیں کیا، ان کے نازل کرنے میں کوئی حکمت ہے جو کہ ہمارے علم سے باہر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالکہ کا مطلب وہ ہے، لیکن ہم یہاں پہ اس کو جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کو یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ ذالک الکتاب یہ کتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ھدی ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے۔ ذالکہ کا لفظی مطلب وہ ہوتا ہے، لیکن عربی میں جب کسی چیز کی بلندی کی طرف اشارہ کرنا ہو، ذالکہ سے مراد قرآن کریم ہے، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر پڑھا۔ یہ عظیم کتاب ہی اصل میں کتاب کہلانے کی مستحق ہے۔ اس میں ہر طرح کے علوم اور واضح کھلی نشانیاں موجود ہیں جو کہ پہلے انبیاء کی کتابوں میں موجود نہیں تھیں۔ لا ریبہ فی جس میں کوئی شک نہیں، لا ریبہ کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اس کا کلام ہے، جسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 2 میں کہتے ہیں، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شک کرنے والوں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر ان میں ہمت ہے، طاقت ہے، اگر وہ شک کرتے ہیں تو پھر اس جیسا کلام بنا کر دکھائیں، زیادہ نہیں ایک آیت ہی بنا کر دکھا دیں۔ تو سورہ البقرہ کی آیت 23 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس بارے میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ ایسی کتاب ہے یہ جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس عظیم کتاب کے بارے میں شکوک کی، ہر طرح کے شک و شبوں کی نفی اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دی ہے۔ تو جب شک کی نفی کر دی گئی ہے تو اس کا اپوزٹ ہوا یقین، شک کا اپوزٹ یقین، تو یہ پھر اگر اس میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر یہ ایک عظیم یقین پر مشتمل ہے جو کسی شک کو باقی نہیں رہنے دیتی، اور ہدایت جو ہے وہ بھی یقین سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اسی یقین کی وجہ سے جو مومن بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قبول کرتے ہیں اور قرآن مجید سے ہدایت لینے کے لیے پھر وہ تیار ہوتے ہیں۔
ہدن للمتقین ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ہدن ہدایت اور للمتقین متقیوں کے لیے. تو ہدا پہلے دیکھ لیتے ہیں، ہدن کیا چیز ہے، ہدایت کیا چیز ہے. الہدا وہ چیز ہے جس کی وجہ سے شک دور ہو جائے، کسی قسم کا کوئی شک نہ اس میں باقی ہو، اور اس رستے پر چلنے میں آسانی ہو جس میں فائدہ ہے. ہدایت سے مراد کہہ سکتے ہیں کہ ایسا علم جس سے فائدہ حاصل ہو اور نیک اعمال کی توفیق ملے. متقین متقی کی جمع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفت ایسے بیان کی ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر اس کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان لا کر حرام کاموں سے بچنے والا اور اپنے تمام فرائض کو ادا کرنے والا ہو، جو توحید پر عمل کرنے والا ہو، شرک سے بیزار ہو اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہو. ابو یزید نے کہا متقی وہ ہے جب کہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب عمل کرے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرے. متقی لوگ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کرنے کے لیے، جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رکنا تاکہ اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچا جا سکے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے تقوی کا معنی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کبھی کسی خاردار راستے پر چلے ہو. اس نے کہا ہاں. تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کس طرح وہ راستہ طے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی کانٹا دکھتا تو اس سے الگ ہو جاتا. تو انہوں نے فرمایا یہی تقوی ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. الذین وہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں جو بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، اور مما جو رزقناہم رزق انہیں دیا گیا، ینفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں متقیوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں. تو سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے. اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں، کتابوں، فرشتوں اور آخرت کے دن کو مان لینا اور اپنے عمل سے ان کی تصدیق کرنا جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان کا تعلق اس غیب سے ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، نہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. محض اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خبر دینے سے ہم ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اسی بات کی وجہ سے مسلمان اور کافر کے درمیان جو ہے فرق واضح ہو جاتا ہے. بس مومن جو ہے وہ ہے جو ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی اور رسولوں نے دی، چاہے ہم نے وہ چیز دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، اسے ہم سمجھ سکیں یا نہیں، اور ہماری عقل وہاں تک جاتی ہو یا نہیں جاتی ہو، لیکن ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دی. ایمان بالغیب سے مراد ان تمام امور غیب پر ایمان لانا ہے جن کا تعلق ماضی سے ہو، حال سے، مستقبل، آخرت کے احوال سے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہو، اور جن کی خبر اللہ تعالیٰ نے خود اور انبیاء نے دی. ان سب پر ایمان لانا جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے. ایمان جو ہے نہایت یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اور ان کے وجود پر ایمان رکھنا ہے، چاہے ہم ان کو سمجھیں یا ہماری سمجھ سے باہر ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور مومن بھی سب ہی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 ہے یہ. اسی طرح صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا، آپ کو دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تمہارے بعد میں ہوں گے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. تو الحمدللہ اس میں خوشخبری ہے ہم سب کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے الحمدللہ. اگلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
کہ وہ متقی لوگ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ عربی میں صلاۃ کا مطلب دعا ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں عبادت کے اعتبار سے اس کو نماز ہم کہتے ہیں، اور نماز اس عبادت کو کہتے ہیں جس میں قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، تمام شرائط ہم جو نماز کی ادا کرتے ہیں، اور روزانہ 5 وقت مخصوص اوقات میں تمام شرائط کے ساتھ، پابندی کے ساتھ جو ادا کرتے ہیں نماز ہے۔ اقامت صلاۃ سے مراد وقت کی پابندی، اچھے طریقے سے وضو کرنا، ارکان تمام ادا کرنا، قرت، خشوع اور خضوع اور توجہ سے دل لگا کر ادا کرنا نماز ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ نماز کا فعل بجا لاتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی یا وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، بلکہ اس کی ظاہری جو ارکان ہے، ظاہری جو ایکسرسائز ہے وہ تو ہے ہی، لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ نماز کو جہاں ظاہری شکل و صورت اس کی صحیح طریقے، اس کے ہر ارکان جو ہیں وہ مکمل ہونے چاہیے، بلکہ ان کی جو خشوع اور توجہ اور باطنی یعنی دل لگا کر ادا کرنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں، اور یہی وہ نماز ہے جس پر ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ پس بندہ مومن کو اس نماز پر ثواب ملتا ہے جسے وہ سمجھ کر ادا کرتا ہے، اور نماز میں تمام فرائض اور نوافل سب شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی اقامت کا حکم دیا اور نماز پر پابندی اور اس کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ اسی طرح وقت کی پابندی کا حکم دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جماعت کے ساتھ ادائیگی کا حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مع الراکعین، اور اس میں خشوع کا بھی حکم دیا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اور ہمیں اس بات سے ڈرایا بھی ہے کہ نماز پڑھنے والے بہت کم ہیں، نماز پڑھنے والے تو بہت زیادہ ہے لیکن قائم کرنے والے بہت کم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طویل قیام کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کے تو اگلے اور پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر رکھے ہیں، تو آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اگلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی متقی لوگ وہ ہیں جو اپنے مال پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ رزق کیا ہے؟ رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، چاہے وہ مال ہے، زندگی ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، اولاد ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ خرچ یعنی انفاق جو ہے، اس سے مراد ہے کہ اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا۔ اس میں زکوٰۃ، صدقات دونوں شامل ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اور اہل عیال کے اوپر خرچ کرنا اور اپنی حیثیت کے مطابق نیک کاموں پر خرچ کرنا جو ہے وہ انفاق کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد رزقناہم میں اس چیز کی طرف بھی واضح اشارہ ہے، رزقناہم جو ہم نے رزق دیا، کہ یہ مال اور جو مال و متاع جو ہمارے قبضے میں ہے، جو ہمارے پاس ہے، یہ ہماری اپنی قوت سے، اپنی ملکیت اور اپنی قوت کے بل بوتے پر حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحم اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سارا مال خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ صرف تھوڑا سا حصہ کہا، بالکل تھوڑا سا مطلوب ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی مثالیں سیرت نبی میں بے شمار بیان ہوئی ہیں، ان گنت بیان ہوئی ہیں، چند کا ذکر کروں گی۔ غزوہ حنین میں 6000 قیدی اور 24,000 اونٹ، 40 بکریاں، 4000 اوقیہ چاندی جو ہے غنیمت میں حاصل ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہیں چھوا اور سب صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا اور خود خالی ہاتھ گھر واپس تشریف لائے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتنی ہی عطا کر دی. تو وہ آدمی اپنی قوم کے پاس آیا، کہنے لگا اے قوم اسلام قبول کر لو، اللہ کی قسم محمد اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ پھر محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا. مسلم کی روایت ہے. ایک دفعہ بحرین سے مال آیا، خراج کا مال، اور مسجد کے صحن میں ڈھیر لگ گیا اس کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جب صبح کی نماز کے لیے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس ڈھیر کی طرف ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. نماز سے فارغ ہوئے تو وہاں صحن میں آ بیٹھے اور تقسیم فرمانے لگے، جو آتا اس کو بے حساب دیتے. تھوڑی دیر میں سب ختم ہو گیا تو آپ اٹھے اور خالی ہاتھ تشریف لے گئے. تو ایک دفعہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر بھی ہو چکی تھی، لیکن آپ صحابہ کو وہیں چھوڑ کر گھر تشریف لے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے اور نماز پڑھائی. کسی نے پوچھا کہ آپ اس طرح گھر کیوں گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سونے کا ٹکڑا پڑا رہ گیا تھا، تو میں نے خیال کیا ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں پڑا رہ جائے اور میں چل بسوں. یہ بخاری کی روایت ہے. تو ان سے انشاءاللہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے معاملات میں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب ایسے بھی دلائی ہے کہ حضرت السیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا، ہاتھ کو نہ روکو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ہاتھ روک لے گا. تو یہ بخاری کی روایت ہے. قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو نماز اور انفاق کا اکثر اکٹھا ذکر ملتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور انفاق بندوں کا حق ہے. تو حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اسی کی ایک بات ہے بڑی اچھی لگی مجھے کہ ایمان میں خوشخبری ہے، مسلمانوں کے لیے ایمان میں خوشخبری ہے، نماز میں گناہوں کا کفارہ ہے اور انفاق میں طہارت ہے. یعنی انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. الحمدللہ آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی لیسن میں ہم مزید متقیوں کی صفات کا جو بیان ہوا ہے ان کو دیکھیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اس کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور کمیوں بیشیوں کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.